السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہ سبحانہ۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے جس سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے، خاص کر بدعتیوں نے، جنہوں نے انکار کیا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد کسی کے عمل سے یا کسی کی کوشش سے استفادہ کرے، اس چیز کا انکار کیا ہے۔ تو مطلق انکار تو بہرحال غلط ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری ولیس للانسان الا ما سعی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آیت ہے اصل وہی ہے، لیکن اس کو پھر سے دہرا رہے ہیں کہ وقولہ، یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، دو آیتیں ہیں یہ، ایک ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک ہے لا تزر وازرہ وزر اخری، گویا کوئی کسی کی وزر کو نہیں اٹھائے گا۔ تو قیامت کے دن دوسرے کے وزر کو اٹھانے کا مطلب ہے دوسرے کے گناہ کو بندہ دھوتا پھرے اور دوسرے کی غلطی کی سزا پائے۔ اور لیس للانسان الا ما سعی کا مطلب ہے کہ کامیابی کے لیے، جنت میں جانے کے لیے آپ کو اپنی کوشش ہی کام آئے گی، دوسرے کی کوشش کام نہیں آئے گی۔ تو دوسرے کے گناہ کا آپ کو کی سزا نہیں ہوگی، اور کامیابی کے دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں ہوگا، اپنے عمل سے فائدہ ہوگا۔ یہ دو باتیں فرماتے کہ آیتان محکمتان، یہ دونوں محکم آیتیں ہیں، تقتضیان عدل رب تعالی، جو تقاضا کر رہی ہیں کہ رب العالمین بہت زیادہ عدل والا ہے۔ تو محکم کا مطلب بالکل واضح صریح، جن میں کسی بھی قسم کا کوئی شک شبہ، التباس، غموض، ابہام، اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ فالأولا، پہلی آیت جو ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، پہلی جو آیت ہے یہ والی، تقتضی انہ لا يعاقب احدا بجرم غیره، تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سزا دے گا کسی کو بھی دوسرے بندے کے جرم سے، دوسرے کے جرم کی وجہ سے کسی خاص بندے کو سزا نہیں دے گا۔ ولا یؤاخذہ، اور اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، بجریرۃ غیرہ، اس کے علاوہ دوسرے بندے کے گناہ کی وجہ سے، کما یفعلہ ملوک الدنیا، جیسے کہ دنیا کے بادشاہ کر بیٹھتے ہیں، کرتے بھی ہیں، کر بیٹھتے، کبھی کبھار غلطی میں، کبھی کبھی جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں۔ تو مراد ہے کہ دنیا والے بادشاہ، دنیا کے ذمہ داران، دنیا میں جو حکومتوں پر قابض ہوتے ہیں جو لوگ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی کو دے دیتے ہیں۔ کہیں پر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو جلدی سے پولیس اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے فرضی طور پہ کچھ لوگوں کو پکڑتی ہے اور ان کو جو ہے گرفتار کر کے ان کے نام شائع کر دیے جاتے ہیں۔ آج کل تو میڈیا میں آ جاتے ہیں کہ پولیس نے مجرم کو پکڑ لیا، گرچہ مجرم نہ پکڑا گیا ہو۔ تو یہ سب دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں نہیں ہوگا۔ یہ عدل اللہ کے یہاں ہوگا کہ گناہ جو کرے گا اسی کو سزا ملے گی، اس کے گناہ کی سزا کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے دوسرا بندہ نہیں پکڑا جائے گا۔ دوسری آیت جو ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ والی جو آیت ہے تقتضی أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ إِلَّا بِعَمَلِهِ، یہ تقاضا کر رہی ہے کہ بندہ نہیں کامیاب ہوگا مگر اپنے عمل سے، اپنے ہی عمل سے کامیاب ہوں گے۔ جیسے کہ دوسرے کے عمل سے آپ کو سزا نہیں ہوگی، ویسے ہی دوسرے کے عمل سے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، عمل آپ کا ہی کامیابی کے لیے ضمانت ہوگا۔ لِيَقْطَعَ طَمَعَهُ فِي مِن نَجَاتِهِ بِعَمَلِ آبَائِهِ وَسَلَفِهِ وَمَشَائِخِهِ، یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ بندہ اپنے لالچ کو، یا یہ اللہ کا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لالچ کو قطع کر دے، کاٹ دے، ختم کر دے، کہ بندہ لالچ رکھے اپنی نجات کے بارے میں کہ وہ نجات پا جائے گا بِعَمَلِ آبَائِهِ، اپنے آبا و اجداد کے عمل سے، وہ سلفی، اس کے گزرے ہوئے خاندان کے گزرے ہوئے لوگ ہوں یا پرانے زمانے کے لوگ ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اس کے، جن کے ساتھ علم حاصل کیا یا جن کو اپنا استاد مانا یا مانتا ہے، یا جن کو آج کے زمانے میں پیر و طریقت کے اعتبار سے پیر اور شیخ مانتا ہے وہ، تو کیا نام ہے، ان کے عمل سے نجات پانے کے وہم کو ختم کرنے کے لیے، وہم اور طمع، لالچ،
تو لالچ تو بہرحال ٹھیک ہے اور لفظ، لیکن وہم رہتا زیادہ اچھا تھا کہ وہم ہے یہ کسی بندے کا، جس کہتے ہیں نا کہ دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. کہتے ہیں بعض جنت تک چلے جائیں. مرشد لوگ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں لے چلوں گا جنت میں. میرا مرید کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا، ایسے کہتے ہیں. ارشد قادری جو پاکستان کا ہے، اس نے کہا کہ میرا مرید قسم کہتا ہے دعوے سے کہ میرا مرید اگر جو میرے ہاتھ میں ایک بار بیعت کر لے وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، گارنٹی ہے. اب اتفاق سے اس کے ایک مرید نے جو ہے خودکشی کر لی، تو پبلک سوال اٹھا، اہل حدیث علماء نے سوال اٹھا کہ آپ بتاؤ خودکشی تو کھلا ہوا جرم ہے، یہ تو کیا نام ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا اور اسی ذریعے سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا جس ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اس نے دنیا میں قتل کیا. اب بتاؤ تمہارا شاگرد، تمہارا مرید جو ہے جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ تو اس طرح کی بات جو ہے لوگ پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ لالچ دیتے ہیں لوگ، تو لوگ لالچ رکھتے ہیں. تو یہ لالچ حقیقت میں لالچ تو کسی صحیح چیز میں ہوتا ہے. لالچ درچے کا نام ایک معیوب چیز ہے، لیکن یہ کبھی کبھار محمود بھی ہے جو جائز اور حد میں ہو. لیکن لالچ وہاں ہوتا ہے جہاں پر کوئی چیز ہو، یہاں تو ہے ہی نہیں. یہاں تو کوئی یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہم ہے. یہ لالچ وہم پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے. حقیقت پر مبنی بھی ہو، کوئی چیز حقیقت میں ہو کہ دوسروں کو مل رہی ہو، جیسے مان لیجیے شفاعت کی بات ہے، اللہ کے رسول کی سفارش ملے گی، تو اگر وہ تو اس میں حدیث میں بتا تھا کہ من ماتا من امتی لا هو لا يشرك بالله شيئا کہ احق الناس بشفاعتی من ماتا وهو لا يشرك بالله شيئا. تو جو بندہ توحید پر مرے اور شرک نہ کرتا وہ اللہ کے نبی کی شفاعت کا مستحق ہے. تو اب کوئی بندہ، اب یہاں سفارش تو ملے گی کچھ لوگوں کو، اب کوئی بندہ لالچ رکھنے لگے اپنے لیے، تو ہم کہیں گے یہ لالچ، یہ طمع کاذب ہے کہ اگر آپ بدعتی ہیں یا آپ مشرک ہیں تو آپ اگر لالچ رکھیں گے تو یہ طمع کاذب ہے. لیکن جہاں کوئی چیز ملنا ہی نہیں سرے سے وہاں لالچ رکھنا یہ طمع کاذب نہیں بلکہ وہم ہے. تو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے طمع کو یا طمع کاذب کو یا وہم کو قطع کرنے کے لیے بات کہی کہ آپ کے اپنے عمل کام آئیں گے، آپ کے آبا و اجداد، سلف صالحین، آپ کے مشائخ، علماء، ائمہ، مرید، وہ پیر، تو یہ لوگ کام نہیں آئیں گے. کما علیہ اصحاب الطمع الکاذب. کوئی بات پھر سے دہراؤں، جیسا کہ جھوٹا طمع رکھنے والے لوگ، یہ مراد اس سے لے رہے ہیں وہی صوفیت اور طریقت اور مریدیت اور طریقیت جو ہے نا، تو طریقت کے لوگ جو ہیں، صوفیت میں آئے ہوئے لوگ، سب اپنے مشائخ کے عمل پر اور انہی کے اس پر امیدیں لگا کے، جھوٹی امیدیں لگا کر کے رہتے ہی انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. شیخ جو یہ بیعت کا عمل ہے کیسا، جو وہ بیعت کی سبحان جاتی ہے تو اللہ کیا لا ينتفع الا بما سعى. ایک منٹ رک جائیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اس آیت میں کہ وَأَلَّا يَنْتَفِعُ الْإِنسَانُ إِلَّا بِمَا سَعَى. لَيْسَ لِلْإِنسَان کا مطلب ہوا انسان کے لیے نہیں، وہ اس کا مالک نہیں، یعنی اس کے لیے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. وہ ملکیت کا دعویٰ کرے، یہ سوچے کہ میں اس کے ذریعے سے جنت کا جاؤں گا، نہیں. یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، فائدہ اٹھا سکتا ہے. اچھا اسی کو پورا کر دیں. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لَهَا مَا كَسَبَتْ. مزید بھی اس طرح کی آیتیں آئی ہوئی ہیں. اللہ فرمایا کہ نفس کے لیے، کیا انسان کے نفس کے لیے، لَهَا، وہ ہے اس کے لیے جو کسبت، جو اس نے کمایا، اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں ملنے والا ہو. وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ بھی کہا گیا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تمہیں بدلہ نہیں ملے گا مگر اس کا جو تم کرتے تھے. عَلَى أَنَّ سِيَاقَ هَذِهِ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْفِي عُقُوبَةُ الْعَبْدِ بِعَمَلِ غَيْرِهِ. وَلَا تُجْزَوْنَ والی آیت کا سیاق اس بات پر ہے کہ اس میں جو نفی کی گئی ہے وہ نفی ہے اس بات کی کہ بندے کو دوسرے کے عمل کی وجہ سے سزا نہیں ملے گی. اس سزا کی نفی کی گئی ہے یہاں پر. تو سزا، حالانکہ یہ سیاق ہے لیکن لفظ عام ہے تو سزا اور جزا دونوں کے لیے استعمال ہو جائے گا.
فَالْيَوْمَ وَقَوْلُ تَعَالَى قَالَ تَعَالَى فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی بھی نفس پر ظلم نہیں ہوگا کچھ بھی. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہیں ملے گا مگر اس کا جو کہ تم عمل. یہ وہی آیت انہوں نے بولا تھا نا، سیاق سے دلالت کر رہا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ لَا يُعَاقَبُ لَا تُعَاقَبُ نَفْسٌ بِعَمَلِ غَيْرِهِ، اصل سیاق یہ ہے. اور اس میں ہے کہ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ، تُجْزَوْنَ میں بھی جزائے سزا والی جزا ہے یہاں پہ، حالانکہ اس لفظ میں جزا کے لفظ میں وہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. آپ بیعت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. بیعت بہرحال یہ ہمارا سوال جانبی ہے، لیکن پھر بھی بیعت اصلاً جو اسلام میں جو بیعت ہے، بولا مختصراً بتا دیجیے. بیعت اصل میں خلیفہ کی اور حاکم کی جاتی ہے، اور اس ولا اور برا اور اطاعت سمع و اطاعت اصل میں اسی کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری بیعت اگر آپ کرا دیتے تو اس لیے غلط ہے کہ ایک وقت میں دو بیعت نہیں ہو سکتی. یہ خروج کی ایک شکل ہے کہ بندہ جو بیعت کرتا ہے گویا اپنے دل کے ارادے سمع و طاعت، بات ماننے یا نہ ماننے کا اختیار وہ اس بندے کے ساتھ باندھ دیتا ہے جو جس سے وہ بیعت کرتا ہے کہ حضرت آپ جو کہیں گے وہی ہوگا. سمعاً و طاعت، چاہے بیعت آپ کسی چیز کی بھی لیں. اب گناہوں سے بچتے رہنے کی بیعت لیتے ہیں آپ، عبادت کرنے کی بیعت لے رہے ہیں آپ، قرآن مطلب قرآن کا ذکر کرنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، شرک نہ کرنے کی، چوری نہ کرنے کی، اس طرح کی چیزوں کی بیعت لے رہے ہیں. تو یہ بیعت تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس والی اطاعت کا جو ایمان کے جذبے سے اطاعت، ایمان اور عمل کی عبادت والی اطاعت جو ہوتی ہے وہ تو اللہ کی اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے. اچھا، اللہ کے نبی یہ والی بیعت شروع میں لیا کرتے تھے، بعد میں یہ بیعت عورتوں سے لی جانے لگی، اس کو بیعت النساء کہا جانے لگا. سورہ ممتحنہ میں یہ آیت آئی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے پھر بیعت جہاد پر لینا شروع کی. سمع و طاعت کا تعلق وہاں جہاد سے اور کیا نام ہے ولی امر کی اطاعت سے، اور بادشاہ اور حاکم کی بات کو ماننے اور اس کے حکم کو مطلب ماننے کے لیے جو دنیاوی امور اور نظام و انصرام کے لیے بیعت ہوتی وہ ان کے ساتھ پھر خاص کر دی گئی. خلیفہ وقت کے لیے، امام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے لی، آپ کے بعد صحابہ نے، خلفاء نے لی. تو یہ بیعت اس طرح کی ہوتی ہے. اصل بیعت تو وہی ہے، کیونکہ انسان کے ایکشن اور ری ایکشن کا تعلق جو ہوتا ہے ان کے جسمانی عمل سے اور دنیا میں جینے کے جو مسائل ہوتے ہیں، خاص کر جہاد کے یا جنگ میں لڑنے کے، اور بادشاہ کی بات ماننے اور نہ ماننے کے، جس کو ہم سیاسی بیعت کہتے ہیں، اس سب سے دنیاوی زندگی کا نظام برقرار رہتا ہے. تو اس کو شریعت نے خلیفہ وقت کے ساتھ خاص کیا ہے. خلیفہ کے ساتھ آپ اس کو سمجھے گی نہیں؟ اچھا جی، کچھ لوگ اسی مطلب نیک آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، ایسے مطلب یہاں پر تو کیا جائز ہے؟ یہ کوئی اچھا مطلب بندہ ہے؟ بدعت ہے، بدعت ہے. کون ہے وہ بندہ؟ اللہ کا نبی ہے کیا؟ نعوذ باللہ. کیوں اس کا بیعت کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کے اللہ تعالیٰ سے عبادت، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی سے جڑ جاؤں تاکہ وہ میری مدد کرے، آپ اس کے ساتھ صرف نیک صحبت کے طور پر رہیے. الجلیس الصالح، اور آپ کا جلیس، آپ کا قریبی ایک نیک صالح انسان ہو، بیٹھک آپ کی اچھے لوگوں میں ہو، علماء کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو، تو یہ تو مطلوب ہے شرعاً. شابان تحابا فی اللہ واجتمعا فی اللہ وافترقا فی اللہ،
تو ایک ہی اللہ کی راہ میں اکٹھے ہوئے، اللہ کی راہ محبت ایک دوسرے سے رکھتے ہیں، اللہ ہی کی وجہ سے دونوں جدا ہو گئے، تو ان کے لیے فضیلت آئی ہے۔ تو آپ کسی سے وعدہ کیوں کریں گے؟ آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ کون ہے وہ؟ ہے کون وہ؟ کیا ہے؟ کیا بنا لیا آپ نے اس کا؟ جاہل لوگ مطلب ایسا کرتے ہیں، جو علم سے دور ہوتے ہیں، وہ لوگ مطلب ایسے ہی اپنے سے کسی کو کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی طرف سے نائب ہے کیا وہ؟ اللہ کے نبی نائب ہے؟ کیوں کریں گے آپ اس کے ہاتھ میں؟ نہیں۔ جب اللہ تو پھر آپ کا خلیفہ ہوگا؟ کیا اللہ کے نبی کا خلیفہ ہے وہ؟ خلیفہ بمانا مسلمانوں کا ذمہ دار خلیفہ وقت ہے وہ؟ اللہ کے نبی کا خلیفہ نہیں ہے تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے؟ بس خلیفہ ہی پر ہو سکتی ہے بات، باقی کسی بھی نہیں ہوگی۔ بلکہ یہ تو ایک طرف جہاں بدعت ہے وہیں پر جرم ہے۔ آپ اپنے دل کا اختیار اور اپنی حرکات و سکنات کا اختیار دو بندوں سے باندھ رہے ہیں، ایک اس شیخ کے ساتھ، پیر کے ساتھ، مرشد کے ساتھ، اور دوسرا حاکم وقت کے ساتھ بھی آپ کی بیعت ہوتی ہے، گرچہ آپ زبان سے شریعت کے طریقے سے یہاں پر بیعت نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ حکومت کی ساتھ، حکومت اور سیاست کا جو نظام ہوتا ہے، حکومت کے ساتھ آپ کی بیعت ہوتی ہے۔ آپ نے ووٹ دیا، اس کے بعد آپ نے چاہے آپ کے ووٹ کے مطابق حکومت بنی یا غیر دوسرے کی ان کے حساب سے بنی، حکومت کی اطاعت کرنا سیاسی اور نظامی مسائل میں شرعاً مطلوب ہے۔ تو اور ہر انسان سے بیعت نہیں کی جاتی، اسلامی حکومت میں بھی ہر انسان سے بیعت نہیں ہوتی ہے۔ اصحاب حل و عقد جو مشہور اور معتبر لوگ ہوتے ہیں علاقے اور ملک کے، قبیلے کے، کہیں کے بھی، ہر جگہ کے، تو اس نے کیا نام ہے پارلیمنٹ میں اور کیبنٹ میں اس کو چن لیا، پردھان منتری کو چن لیا۔ جو لوگ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں وہ حکومت کی بات نہیں مانتے ہیں کیا؟ بتائیے، حکومت کے قوانین نہیں مانتے کیا وہ لوگ؟ ابھی وہ مسئلہ الگ ہے کہ سیاسی طور پہ کسی قانون میں، کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ابھی مان لیجئے ملک پہ باہر سے حملہ ہو جائے، کوئی دشمن ملک ہمارے ملک پہ حملہ کر دے، تو کیا وہاں پر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لوگ سیاسی لڑائی لڑیں گے، یا پورے متحد ہو کر کے اپنے ملک کا ساتھ دے کر کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر کے آواز ایک مل کر کے کام کریں گے؟ سب ساتھ میں رہیں گے نا، اور سب لوگ پورا ملک مل کر کے، تو مطلب جنگ میں مسائل ہوتے ہیں، جنگ کے لیے بہت سے مسائل آتے ہیں اس طرح کے، تو اس طرح کی چیز میں پبلک ساتھ دیتی ہے، یہی آپ کی بیعت ہے۔ اور اگر آپ سے کہا جائے کہ ہمارے فوجی بہت مارے جا رہے ہیں، ہمیں فوجی بھرتی کرنا ہے، نوجوان لوگ فوج میں جائیں، تو لوگ آئیں گے، یہی آپ کی بیعت کا رسم ہوتا ہے، گرچہ آپ نے اس طریقے سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کی۔ اب آپ نے اگر ایک مرشد سے کسی سے بیعت کر لی، وہ کہا نہیں جانا ہے آپ کو، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ چاند نکلنا ہے آپ کو، تو اس کے حکم کے خلاف آپ کے مرشد کی بات گئی کہ نہیں گئی؟ تو یہ تو بغاوت ہے، خروج ہے یہ، اور کیا نام ہے، دیش گروہ ہے یہ۔ لہذا اور اب رہی بات حاکم غیر مسلم ہے یا اسلامی نظام نہیں ہے، غیر مسلم اور مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، نظام کی بات ہے۔ جو مسلم ملک ہیں برائے نام نہاد پڑوسی ملک، اب یہ لوگ مسلم ملک ہیں کہ نظام اسلامی برطانیہ کا چھوڑا ہوا سیاسی، بلکہ ہم سے خراب نظام ہے ان کا، وہی قوانین ان کے بھی ہیں، ہمارے ایک سا نظام ہے۔ تو
اصل اعتبار نظام کا ہوتا ہے، نظام غیر اسلامی ہے، لیکن پھر آپ کو نظام کتنی ہو اطاعت کرنی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو ہے علیکم السمع والطاعہ، تم پر سمع اطاعت کرنا سے تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام امیر بن جائے اور اتنا بد شکل ٹیڑے میڑے سر کا، جیسے کہ اس کا سر دیکھا جائے کہ کشمش کی مانند پچکا ہوا سر ہے، لمبا سا پچکا ہوا، پھر بھی بد شکل، بدصورت، بدر اور کالا در رنگ کا ڈراؤنا شکل و صورت کا بندہ اگر امیر اور حاکم بن گیا ہے تو اس کی بھی اطاعت کی جائے، کیونکہ یہاں پر مقصود وہ بندہ نہیں ہے، مقصود نظام ہے۔ لہذا صوفیوں، کوفیوں، مرشدوں، پیروں اور پیروں پر کی بیعت کرنا یہ بدعت ہے، اور شیخ ایسا بدعت سے بڑھ کر ایسے کے جیسے مطلب وہ غزنوی خاندان ہے برصغیر ہندو پاک میں، تاریخی اعتبار سے یعنی اس میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ جیسے ہوئے، ان کے متعلق ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے سلسلہ۔ اس طرح سے یہ اپنے یہاں پہلے کیسا ہے جو صوفیت والا مسئلہ؟ اپنے یہاں صوفیت بھی چلتی تھی نا، ابھی بھی صوفیت چلتی ہے، تو جو لوگ تھوڑا ایسا متاثر رہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو بدعت ہے یہ، مشاہد زیادہ وقت خراب مت کرائیے، ہمیں آج گھنٹی چھوٹی بھی کر دی گئی یہ والی، لیکن بغیر اطلاع کے آخر کے 10 منٹ ہمیں نکال کے جانا پڑے گا، چھوٹا سا ہنگامی ایک ہمارا جلسہ ہے، تو اس میں کیا نام ہے 35 میں نکلنا ہے ہم کو، تو چلیے اس میں بات کر لیں گے۔ بقول ہی غلط ہے، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ انْقَطَعَ انْتِفَاعُهُ، حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابن آدم کے مرنے کے بعد اس کا انتفاع ختم ہو گیا، یہ نہیں فرمایا، آپ نے کہا کہ اس کا عمل منقطع ہو گیا، تو بات صحیح ہے۔ انما اخبر عن انقطاع عمله، اس کا عمل منقطع ہے کیونکہ وہ تو عمل کچھ کرے گا نہیں، ہاں جو عمل کر گیا ہے خود تو وہ والے عمل چونکہ اسی کے تھے تو وہ صدقہ جاریہ وغیرہ وہ عمل جاری ہے، لیکن دوسرے کا انتفاع منتفی نہیں ہے۔ یہاں فرمایا وَأَمَّا عَمَلُ غَيْرِهِ فَهُوَ لِعَامِلِهِ، عمل تو عامل کا ہے، فَإِنْ وَهَبَهُ لَهُ، یہیں سے غلطی کر رہے ہیں، عمل تو عامل کا ہے، تو اگر اس نے اس کا ثواب عامل نے کسی کو دے دیا، ابن آدم جو مر گیا اس کو دے دیا عامل، تو اس کے پاس ثواب جائے گا، لا ثواب عمل ہی ہوا، نہ کہ مطلب عامل کے سب عمل کا ثواب جائے گا، نہ کہ مردے کے اپنے عمل کا ثواب، کیونکہ وہ تو عمل جو ہے آپ نے اس کو قیاس کر لیا اجرت پہ اور دنیاوی طور پہ مال دینے پیچھے کی طرح، اب وہ ہبہ کر دینے سے کیا مردے کے کھاتے میں چلا جائے گا یہ نہیں بتایا، صرف ثواب بتایا کہ ثواب پہنچے گا، تو عمل عامل کا ہے، ثواب اس کا جس کو دے دیا، تو عامل کے نام میں خانے میں لکھا ہوگا کہ یہ عمل کیا، لیکن اس میں ثواب نہیں ہوگا، ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا اس میں یہ بھی نہیں بتایا آپ نے، کہ اگر اس کو دے دیا تو اب اس مکمل چلا گیا یا اس کو بھی کچھ ملا، یہ بات یہاں خراب ہو رہی ہے۔ انتفاع کے لیے دوسری چیزیں بھی ہیں، یہ قرات کا الصلاۃ، نماز پڑھ کے بخشنے کا، قرآن پڑھ کے بخشنے کا ثواب ثابت کرنے کے لیے یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں، تو ہمارا اعتراض وہ والا نہیں جو اہل بدعت نے کہا کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، ہمارے
फायदा उठाएगा, वो सदक़े से उठाएगा, हज से उठाएगा, दुआ से उठाएगा, इस्तिग़फ़ार से उठाएगा। ठीक है, फिर भी अगर बंदा कर दे, मान लीजिए आप हैं, आप कभी आपको लगा कि एक बंदा है, आपके मिलने वालों में, दोस्तों में, या पहचान मोहल्ले पड़ोस गांव में देखा बेचारा एक गरीब इंसान है, उसका कोई करीबी इंसान मर गया, अब उसके पास सदका करने के लिए पैसे नहीं है। आप उस मरे हुए बंदे की तरफ, जिसका आपका कोई रिश्तेदारी नहीं है, उसकी तरफ से आप सदका कर दीजिए, तो उसको सदके के साथ पहुंचे। समझे कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे सजद वो हुआ कर्ज की तरफ से, वाला के लिए लहू मा वफ़ा भी, लेकिन उस मुर्दे की तरफ से या जिसकी तरफ से भी हमने दैन और कर्ज अदा किया है, उसकी जिम्मत तो बरी हो जाएगी, लेकिन जिस पैसे से हमने कर्जा अदा किया है, जिस चीज से, वो थोड़े उसकी हो जाएगी, वो पैसा तो उसका नहीं ना है। एक बंदे की तरफ 1 लाख रुपए किसी को उधार दे, वो मर गया, अब उसका कर्जा आपने अदा कर दिया, तो मुर्दे की का तो सिर्फ एक काम हुआ कि उसकी जिम्मा बरी हो गई, लेकिन वो 1 लाख जो हमने अदा किया, उस 1 लाख का मालिक तो नहीं बन गया मुर्दा, कि गोया उसने अदा कर दिया तो नहीं हुआ, अदा तो हमने किया, उसको फायदा सिर्फ जिम्मा का पहुंचा, जिम्मा बरी हो गई। समझ में आ रही बात कि नहीं मशाइख? जी शेख। लेकिन दैन पर कयास करना सवाब क़िराअत को कयास माल फारिक है। दैन और कुरान की तिलावत का सवाब बहुत फर्क है। पहली चीज तो ये कि दैन माली चीज है और हुकूकुल इबाद से इसका ताल्लुक है, ठीक, और फर्ज है, ये 2 चीजें हो गई। एक तो दैन कर्ज है और फर्ज है, कर्ज भी है और फर्ज भी है, अदा करना फर्ज है, और वो चूंकि कर्ज है तो दूसरे का है, हुकूकुल इबाद है, तो 2 चीजें हैं। समझ रहे कि नहीं मशाइख? मौलाना इब्न अबिल इज़्ज़ रहमतुल्लाह अलैह की बात को काटने के लिए बीच बीच में बातें आ रही हैं, ध्यान रखिएगा इन बातों का। वो पूरा सारा माहौल बनाए पड़े हैं कि कुरान खानी जायज है, ठीक है, या सलात नमाज पढ़ के भी अजर, नफल पढ़ के दे दीजिए अजर, बख्श दीजिए उसको, और दलील ले रहे हैं कर्जे से। पीछे भी कुछ गुजरा के जो है कमाल मिन हिबत मालिही लऊफी व इब्राहिम लऊ मिन बादा फती, पीछे गुजरा, यहां भी दैन पे। दैन 2 चीजें हैं, एक तो फर्ज है और दूसरा कर्ज है, और कर्ज है का मतलब हुकूकुल इबाद। कुरान पढ़ना, आप कुरान खानी पढ़े करें, नफल नमाज पढ़ें, किसी के लिए उसको बख्शें, ये आप पे फर्ज नहीं ना, उस बंदे मुर्दे पे फर्ज है। समझिएगा इसको मशाइख, क़ियास माल फारिग। जबकि दैन को अदा करना उस मुर्दे पे फर्ज है, और वो ना अदा कर सके तो उसके औलिया पे फर्ज है, बच्चों पे, वारिसीन पे फर्ज है। और दूसरी चीज, कुरान की तिलावत हुकूकुल्लाह है, इबादत की अल्लाह का हक है, हुकूकुल इबाद नहीं। मान लीजिए एक बंदे ने रोजा छोड़ दिया था जानबूझ के, सलाद छोड़ दी थी, अब आप उसकी तरफ से सलाद पढ़ते चले जा रहे हैं। सलाद छोड़ना या किसी की तरफ से कज़ा करना, रोजा कज़ा करना, ये हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद नहीं है। लेकिन नज़्र मान ली अगर अपने ऊपर, तो नज़्र जो है फिर ये वाजिब अलग, ये हक, इसका ताल्लुक दैन से, इसकी मिसाल दैन पे आई है, क्योंकि यहां आपने इसको फर्ज कर लिया, अपने ऊपर जगह फर्ज था नहीं, अपने ऊपर ओढ़ लिया, तो
نظر کی مثال اس سے دی جا سکتی ہے قرض، لیکن یہاں پر معاملہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی کسی بندے کے لیے اور ثواب نہیں بھیجا تو وہ آپ سے سوال نہیں کرے قیامت میں کہ تم نے میرے لیے تلاوت کیوں نہیں کی. جبکہ اگر آپ نے قرض ادا نہیں کیا تو اس کے ساتھ اس کی تو روح ہی نہیں چڑھے گی اوپر ہے، اور آپ ادا نہیں کریں گے تو وہ جس کا قرضہ ہے قرضدار دائن وہ جو ہے دنیا میں بھی آپ کے خلاف کارروائی کرے گا اور آپ کے خلاف مقدمہ کرے گا اور آخرت میں بھی. چلیے وَأَمَّا تَفْرِيقُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ، جن لوگوں نے تفریق کی مالی عبادت بدنی عبادت کے درمیان، ہم لوگوں نے کی ہوئی ہے ویسے. فقط شرط اب تو خود جواب دے رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مالی عبادت کر سکتے ہیں مردے کی طرف سے، بدنی نہیں. کہ اللہ کے نظر میں تو الصوم عن المیت کو مشروع قرار دیا ہے. یہ تو کیا نام ہے، بدنی عبادت ہے. جب کسی کی طرف سے رکھا ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہماری یہ بدنی عبادت اللہ نے بھی لکھی ہے کرنے کے لیے کہا ہے. تو اس لیے اب یہ صوم کو تعمیم کے ساتھ عمومی مانتے ہیں، ہم اس کو صوم نذر کے ساتھ مانتے ہیں. صوم نذر فقط، صوم واجب نہیں. کیونکہ صوم واجب اگر کسی سے چھوٹا ہے جان بوجھ کے تو وہ الگ مسئلہ ہے، اور جس سے مرض بیماری میں چھوٹا تو پھر وہ معذور ہے، لہٰذا اس کو اتنا دیا جائے اتنی دیر دی جائے. اس والے پیراگراف کو پورا کر لیں 2 منٹ میں. ایسی حدیث سے جابر ہے فرماتے کہ صلی تو بارہ وسلم یہ تھا، میں نے عید الفطر کی نماز پڑھی، فلم منصرفا جب آپ نکلے اوتی بکبشن فذبحہ، آپ کو ایک کبش لایا گیا میڈا، آپ نے ذبح کیا. فقال بسم اللہ واللہ اکبر اللہم هذا عنی وعمن لم يضح من امتی. آپ نے ان کی طرف سے بھی کیا اپنی امت میں سے جنہوں نے تضحیہ اور قربانی نہیں کی تھی. یہ مالی عبادت ہے. وحدیث الکبشین، ایک اور روایت ہے کبشین والی، 2 کبش کو ذبح کرنے والی، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک کے بارے میں اللہم ھذا عن امتی جمیعا، اور دوسرے بارے میں اللہم ھذا عن محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والقربۃ فی الاضحیٰ اراقۃ الدم وقد جعلها لغیرہ. قربانی میں جو قربت ہے، جو عبادت کا اصل قربت کا جو تصور ہے وہ ہے خون کو بہانا، ٹھیک، اور آپ نے غیر کے لیے یہاں پہ کیا تو دونوں طرح کام اللہ نے ثابت ہے. لہٰذا آپ کا اعتراض غلط ہے اہل حدیثوں اور شافعیوں. مزید دیکھیے چھوٹا سا پیراگراف یہ ختم کر دیں تاکہ نیا والا ایک پورا چیپٹر شروع ہوگا. کذالک عبادت الحج بدنیہ، حج بدنی عبادت ہے. انسان کو اپنے مذہب کی تائید میں کبھی کبھار بعض چیزیں کتنی وہ ہو جاتی ہیں کہ دیکھیے حج کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدنی عبادت ہے، حج بدنی عبادت ہے. وَلَيْسَ الْمَالُ رُكْنٌ فِيهِ، مال اس میں رکن نہیں ہے. وَإِنَّمَا هُوَ وَسِيلَةٌ، بلکہ وہ وسیلہ ہے. الا ترى، اب دیکھیں کہاں سے لا رہے ہیں، وجہ کہاں سے نکال رہے ہیں. ان المکی یجب علیہ الحج، مکہ میں رہنے والے مکی شخص پر حج فرض ہے. اذا قدر علی المشی الى عرفات من غیر شرط المال، جب وہ عرفات تک پیدل چل کے جانے کی طاقت رکھتا ہو بغیر مال کی شرط کے. مان لیجیے کوئی غریب ہے مکے میں رہتا ہے تو ایسا نہیں ہے اتنا کہ وہ کرایہ خرچ کر کے عرفات جا سکے گاڑی میں یا اونٹ پہ سوار ہو کے، کسی کے کرایہ پہ اور طاقت ہے پیدل جا سکتا تو حج فرض ہے. سمجھ آئی بات؟ وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ، اور یہ بات کہنا کہ حج مالی عبادت نہیں بلکہ بدنی ہے، یہی اظہر ہے. کہانی آگے آ رہا ہے.
ان الحج غیر مرکب من مال و بدن، حج مال اور بدن کا مرکب نہیں ہے، یہی بات اظہر ہے، بل بدنی محض، بلکہ وہ بدنی محض ہے، کما قد نص علیہ جماعت من اصحاب ابی حنیفہ المتاخرین، امام ابو حنیفہ کے بعد کے متاخرین اصحاب نے تنصیص کی اس میں۔ ارے بھائی مولانا صاحب یہ بتائیے کہ حج مالی عبادت نہیں ہے، حج صبح سے لے کے دوپہر تک تو ہوتا نہیں ہے، حج 5 دن تک ہوتا ہے، چلیے ایک دن کم کر دیجیے، 8واں یوم الترویہ جو ہے 8واں دن مینا میں رہتے ہیں حاجی لوگ، وہ مستحب واجب مطلب مستحبات میں سے، واجبات میں سے بھی نہیں ہے۔ 9 تاریخ کو عرفات جانا فرض ہے، 9 تاریخ کو عرفات میں رہتے ہیں حاجی، 10 تاریخ کو مزدلفہ، 9 کو رات کو مزدلفہ میں اور 10 کی صبح میں مینا میں، اور 10 کی شام رات جب آ جائے گی 10 کو، یعنی 11 کی رات مینا میں گزاریں گے، پھر 12 کی رات مینا میں گزاریں گے، تو 9 10 11 12 تاریخ کو دوپہر میں وہ مطلب کنکری مارنے کے بعد، دوپہر کے زوال شمس کے بعد مغرب سے پہلے وہ نکل جائیں گے مکے کے لیے 12 تاریخ، اور چلیے 12 ہی میں جا کے مغرب بعد انہوں نے طواف افاضہ درمیان میں کر لیا تھا، اور صحیح تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی دن جا کر لیں گے، اور پھر طواف وداع کر کے نکل جائیں گے۔ 9 10 11 12 کیا مشاہد کھائے گا کیا، رہے گا کہاں، زمین کے نیچے، کیا خیمہ نہیں لگائے گا، خیمے کے لیے پیسہ نہیں اس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں، وہ بھیک مانگتا ہے، ہاں پیدل جانے کے لیے پیسہ ہے اس کو، پیدل جانے کی طاقت ہے، تو بھیک مانگ حج کرے گا۔ من استطاع الیہ سبیلا کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں مفسرین، الاستطاعہ الزاد والراحلہ، الزاد زاد سفر، کھانے پینے کا سامان، جس کے پاس کھانے کا سامان نہ ہو تو وہ کیا کہنا ہے حج کرے گا، راحلہ نہیں پیدل چلا گیا، کھانے کا بھی کچھ نہ بھیک مانگے۔ چلیے مجھے ٹائم ہو گیا، میں تھوڑا سا ضروری کام میں جا رہا تھا، 5-6 منٹ لیٹ ہو گیا، کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ 1 گھنٹے لگ گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مشائخ ٹائم لیٹ ہو رہا ہے، 10 منٹ لے لیتے ہیں، 4 منٹ اور لے لیتے صرف تو پورا ہو